پاکستان ٹرمپ کے بعد ادھر ٹرمپ آیا نہیں ہے, ادھر ٹرمپ پہلے آ گیا. ڈو یو فائنڈ اسٹرینج کہ نہیں؟ نہیں جی, وہ اب آج کل آپ کو پتا ہے نا ذرائع ابلاغ کس طرح سے گھر گھر میں, ہاتھ میں, فون پہ سب ہیں, تو آبویسلی, اور امریکہ اتنا اہم ملک ہے, دنیا کا واحد سپر پاور ہے, یونیپولر. تو وہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہاں پہ نہیں آیا, ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ نہیں آیا ابھی تک بائیڈن نہیں ہے, لیکن ہم نے چھلانگ لگا کے اس کو. بہرحال جی, اس کو پریزیڈنٹ الیکٹ تو اب کہا جاتا ہے, سو ظاہر ہے 20 جنوری کو حلف لیں گے, اور اس دوران ان کی سینٹینسنگ کی بھی ایک ڈیٹ ابھی بیچ میں یہ وہ شاید پوسٹ پون ہو جائے, پہلے بھی 2 مرتبہ ہو چکی ہے. بالکل, شاید پوسٹ پون ہو جائے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ صدارتی وہ جو ہوتا ہے استثناء وہ بھی آ جاتا ہے. پھر ایسے اگر فرسٹ ٹائم آفینڈر کوئی ہو تو پھر وہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیل ٹرم ہو, اگر کوئی کنوکشن ہوتی بھی ہے سینٹینسنگ میں, وہ پروبیشن اور فائن والی چیز پہ ختم. لیکن ساری باتیں آپ کو پتہ, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آیا نہیں ہے. تو آپ کی جماعت کی طرف سے, میں زلفی بخاری کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم تو باقاعدہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ہم اس کے بعد جا کے عمران خان کا مدعا ان کے سامنے بیان کریں گے. سو پہلے تو خیال کیا جا رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر بعض حلقے اس معاملے پر زیادہ اچھل کود کر رہے ہیں, لیکن اب تو آپ کی پارٹی کا جو کیڈر ہے باقاعدہ کیمپین میں لگا ہوا ہے, تو کیا آپ حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں, ایکچولی پارٹی کی آفیشیل پوزیشن جو ہے, اور عمران خان صاحب کی اپنی ٹویٹ بھی ہے اس پہ, اور آئی تھنک ابھی کل یا پرسوں مزید ان کی طرف سے پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی, بیکاز ظاہر ہے ان تک رسائی محدود ہے, تو ان کا جو براہ راست پیغام ہوتا ہے اس کو بھی منظر عام پہ آنے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن پاکستان ٹرمپ کے بعد جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو وہ ریپبلکن پارٹی سے ہیں, اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی جو ڈیلنگ ہے پاکستان کے ساتھ اس کو دیکھیں, تو ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے ہمیشہ, ارسپیکٹو آف کہ شخصیت کون ہے. پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی میں ریپبلکنز جو ہے ریجیمز یا صدور جو ہیں, انہوں نے ہمیشہ زیادہ انگیج کیا پاکستان سے بنسبت ڈیموکریٹس کے, اور ہمیشہ پاکستان میں انہوں نے اسٹرانگ آرم ڈکٹیٹر سے ہی زیادہ انگیج کیا. جی, وہ بھی ایک اتفاقی بات ہے. 3 مرتبہ اتفاق تو نہیں ہوتا. نہیں, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اور سب سے زیادہ سینکشنز ڈیموکریٹس نے لگائی. جی, سب سے زیادہ سینکشنز ڈیموکریٹس نے لگائی. یہ تو پاکستان کی یہ بھی ہسٹری ایک بڑی منفرد ہے کہ 2 ہی ایکسٹریمز میں پاکستان رہا ہے, یا یو ایس کا سب سے زیادہ ایڈ لینے والا ملک, یا سب سے سینکشنڈ. تو آپ کو امید کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ آپ کی جماعت کی جو ہے وہ کچھ کام تو کر رہی ہے نا, یہ طریقے سے. وہ دیکھیں, انفرادی سطح پر بخاری صاحب کی ڈیفینیٹلی ٹرمپ فیملی میں جو ہیں پرسنل ریلیشنز کوئی ہیں, اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک پرسنل اپنی ایک اس کا اظہار کیا ہے. اور دیکھیں, امریکہ کا ویسے جو ایک تو ان کا ریجیم چینجز میں انوالو ہونے کوئی سیکرٹ نہیں ہے, وہ 200 سال سے ان کا ایک منرو ڈاکٹرن ہے, جہاں ان کی پالیسی سے تصادم ہوتا ہے وہ ریجیم چینج کرتے ہیں, اور ان کی 25 سال بعد جب وہ ڈی کلاسیفائی ہوتی ہے ڈاکیومنٹس, کتنے ملکوں کی فہرست بہت لمبی ہے, ایران ہے, نکراگوا, لیکن آج بھی ریجیم چینج آج ایک طرف تو یہ ہے پاکستان میں آپ کروانا چاہتے ہیں ریجیم چینج, لیکن وہ ایک طرف یہ ہے نہیں پاکستان میں ریجیم, دوسری طرف جو ان کی پالیسی ایک وہ دعوے دار ہیں پیرلل میں, وہ دعوے دار ہیں ایک کہ ہم لیڈر آف دا فری ورلڈ ہیں, ہم ہیومن فریڈمز, ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, اس کے سپورٹ میں, اس کی حمایت میں دنیا کے ہر ملک میں جو ہے کچھ نہ کچھ کریں گے. تو اس والے حصے کو کیوں نہ اویل کریں. یہ میں بتا دوں کہ کیونکہ 1-2 آپ نے باتیں کی, مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو 1962 اور 1965 میں پاکستان کے ساتھ ہوا وہ ڈیموکریٹ صدور نے کیا تھا. کینیڈی نے 62 میں ایوب خان کو جو انڈیا چائنا وار میں روکا, کہ اس وقت کشمیر فتح کرنے کا سب سے آسان موقع تھا پاکستان کے لیے, اس کو لبریٹ کرنے کا. 65 میں جس طرح سے ڈس اپوائنٹ کیا امریکہ نے, لنڈن جانسن اس وقت صدر تھے, وہ بھی ڈیموکریٹ تھے, لیکن پھر کارٹر اور ریگن کی ٹرانزیشن جنرل جارج, لیکن اصل میں ہم نے کشمیر کو لوز کیا 2019 میں. اب اس کو اوپر آتا ہوں, میرے خیال میں 62 میں کیا, میرا آپ سے اختلاف ہے. سر تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم استعمال کریں جی, وہ تو ان کے ہیں امریکی جو ہیں بگ آن ہیومن رائٹس, بگ آن ڈیموکریسی, تو کیوں نہ کریں. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. اگر تھوڑا اس سے پیچھے سے شروع کرتے ہیں, اور شروع کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں, نیوٹرل جانور ہوتے ہیں, نیوٹرل جانور ہوتے ہیں, اور جو نیوٹرل ہیں وہ میر صادق ہیں. پھر اس کے بعد کہنے شروع ہو گئے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, ہم آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں. پھر کہنے شروع ہو گئے کہ ہمیں امریکہ نے اٹھا کے پھینک دیا اور امریکہ کی سازش تھی. اور آج کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس جا کے ہم منت کریں گے, سماجت کریں گے, ہمیں پھر لے آؤ. دیکھیں, یہ ان کی ذہنی کیفیت کو بیان کرتی ہے, یہ تمام یہ باتیں ان کی اپنی. امریکہ جو ہے نو ڈاؤٹ اس ریجن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اس نے, لیکن ایز بینگ اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ امریکہ نے اس ریجن میں اپنا ایلائی چوز کر لیا. وہ ان کی حکومت میں چوز کیا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھے,
اور وہ اس ریجن میں ان کا ایلائی تھا انڈیا، جہاں پاکستان جس میں بلینز آف ڈالرز لگاتے تھے وہ اب 200 کچھ ملین ڈالرز رہ گئے ہیں، اور تمام ان کی جو پیسے ہیں ان کے جو چیزیں ہیں وہ انڈیا میں چلی گئی. ٹرمپ کی وجہ سے مودی کے ساتھ جو ذاتی دوستی ہے بڑی گہری ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں. دوسرا پھر اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوتی. امریکہ جو تھا ایک پاور تھا اس ریجن میں جس کی بہت زیادہ انٹرفیئرنس اور انٹرونشن تھی، لیکن امریکہ وہ پاور اب لوز کر گیا ہے. اس ریجن میں ایک نئی پاور گرو کر کے آ گئی ہے، اور اس کا بہت زیادہ جو رول ہے وہ ہے چائنا، اس کی جو رشیا، اور یہ جو بیلٹ میں ایک اور چیز کری ہے. تو امریکہ جو ہے یہ تو افریدی صاحب کو بھی لے کے جانا چاہتے تھے اور لوگوں کو بھی پاکستان سے کرنا چاہتے تھے، لیکن سوائے ریمنڈ ڈیوس کے جو ایک ٹائم پہ ایک نو ڈاؤٹ ایک وہ ہوا، دے ہیو نیور بین ایبل ٹو سیکیور مچ آف دا تھنگز دے وانٹیڈ. تو جو انٹرنل پاکستان کے وہ ہیں، اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. کیا آپ کے افواج کو گھٹنوں کے اوپر ٹیک دے گا؟ کیا آپ کے انٹرنل معاملات کو وہ کر سکیں گے؟ پہلے تو یہ کہ کرے گا یا نہیں کرے گا، پہلے اس پہ آئیں گے کرے گا تو کیا ہوگا، کرے گا یا نہیں کرے گا. سب سے پہلے کہ ٹرمپ جو ہے ہی ول بی دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ باتیں ہوتی ہیں تو پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے. میاں چنو کا الیکشن تو ہے نہیں کوئی عارف الوی صاحب الگ کریں، یہ الگ ٹویٹ کریں، ان کے لوگوں نے ہار بنا کے ٹرمپ کی تصویر لگا دیں. یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اس کو کیا لگے کہ میاں چنو میں کیا ہو رہا ہے، یہ کراچی میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی ہے. اور ہم جو پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کی وہی میں نے آپ سے کہا نا، یہ جو ان کا جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ نیوٹرل سے شروع کرے اور واپس آپ لے کے چلے جائیں واپس کس نے ان کو نکالا اور کس کی آپ یہ منتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی میں جو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے وہ آپ کی دونوں طرف کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور پاکستان جس کو انٹرنیشنل آئسولیشن میں لے گئے تھے، وہ چائنا ہو، وہ سی پیک ہو، رشیا ہو، وہ اس ریجن کی بات کرتے ہوں یا امریکہ کی بات کرتے ہوں، ہم نے اس آئسولیشن سے پاکستان کو نکالا اور ہم اس آئسولیشن میں دوبارہ جانے نہیں دیں گے. ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز وہ ٹرمپ کی گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، ہمارے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ٹائز ہیں وہ انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے اور ہم برابری کی سطح پہ بات کریں گے. ولید صاحب ذرا اس کو واپس آئیے گا. I'm sure you'll respond to what he's saying. لیکن ٹرمپ کی اگر آپ سپیچ کو دیکھیں نا تو وہ ایک بہت وسیع و عریض قسم کی امریکی پاور کا ڈیمونسٹریشن نہیں کرنا چاہ رہا. وہ جنگوں کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی بات کر رہا ہے، ہائی ٹیرفس کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی اپنے معاملات کو خود سنبھالو، میں نے یورپ کے اندر نہیں گھسنا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جو ٹرانس نیشنل ایجنڈا ہے اس کے اندر فرینکلی بہت لو ہوگا اگر ہوا یہ معاملہ جس کے اوپر آپ نے امید باندھی. میں تو کسی امید کا اور نہ میں نے کسی امید کا اظہار کیا اپرچونٹی، نہ ہماری پارٹی کی آفیشیل پوزیشن میں ایسی کوئی بات آئی ہے. یس، ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد ضرور ہم نے جس طرح مبارکباد دی ہے، اور ان کو مبارکباد کی لفاظی دیکھیں خان صاحب کی طرف سے کہ ڈسپائٹ اگینسٹ آل آڈز کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ کامیاب ہوئے ہیں. ایک بات پہ میں ڈیفینیٹلی اختلاف کرنا چاہوں گا جو بھی بات ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ جی وہ ہمارے دور میں ہندوستان نے اپنا ایلائی جو ہے وہ چنا اور وہ انڈیا تھا. دیکھیں انڈیا سے جو سب سے سگنیفیکنٹ پچھلے 20 سال میں کام جو کیا ہے امریکہ نے، وہ ان کی فریم ورک ایگریمنٹ تھی سول نیوکلیئر ڈیل. وہ 2005 میں جنرل مشرف کے ٹائم میں ہوئی تھی، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ جارج بش اور منموہن سنگھ کے درمیان ہوئی تھی. اس کے بعد ان کے دور حکومت میں اور 2008 میں جب زرداری صدر تھے اور اوباما وہاں پہ صدر تھے، وہ کانگریس نے اس کو ریٹیفائی کیا اس ساری فریم ورک ایگریمنٹ کو. 2016 میں میاں نواز شریف کی پرائم منسٹرشپ کے دوران امریکہ نے 6 نیوکلیئر ریاکٹرز امریکن ڈیزائنڈ جو ہیں وہ انڈیا میں بلڈ کرنے کا جو ہے سلسلہ امپلیمنٹ کیا. چلیں ان کو اپنا کیلنڈر ہے، لیکن جو ٹرمپ کی اور مودی کی 3 سال اور یہ لیکن ٹرمپ کی اور مودی کی جو ذاتی دوستی ہے نا، اس کو اس بات سے قطع نظر کہ کب کیا شروع ہوا اس کو آپ نظر انداز نہ کیجئے. وہ ذاتی دوستی ہے اور اس کا کیمپین کے دوران انٹرویوز میں اس کا ذکر بھی کیا. جی ذاتی دوستی، لہذا انہوں نے ریجنل ایلائی چنا ہوا جو ان کا آرگومنٹ وہ ایک نہیں، ریجنل ایلائی انہوں نے بالکل چنا ہوا ہے، لیکن اس کا ہماری گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے جس طرح اس کو پورٹری کیا جائے. لیکن آرگومنٹ یہ ہے کہ میں آپ کی جس بات سے اتفاق کر رہا ہوں جو آپ نے سوال کرتے وقت مجھے پوچھی، موجودہ جو سوال ہے اس دور میں، وہ یہ ہے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جی پاکستان کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں جو سب لوگ تصور کر رہے ہیں یا عام اس میں سمجھا جا رہا ہے. ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے اس بارے میں. جتنے ماہرین کل سے پرسوں سے بول رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہ اہمیت ہے ہی نہیں. وہ بہت لو فگر کرتا ہے. وہ پاکستان بطور ایک ریاست کے، وہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں، پاکستان نہیں فگر کرتا اس میں.
इक्वेशन में। लेकिन अमेरिका विड्रॉ किया है ना, जिस वजह से अहमियत कम हुई है। हाँ जी, लेकिन ये जरूर है कि निस्बतन डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन्स ज्यादा एंगेज करते हैं पाकिस्तान। जब वो लड़ाइयां करते थे, अब वो लड़ाइयां खत्म करने वाला डोनाल्ड ट्रंप और इसमें। सो यू आर सेइंग व्हाट? तो आपको फिर ना उम्मीद है, ना आपने आपकी पार्टी ने ऑफिशियल स्टैंड लिया हुआ है, तो फिर हम क्या समझें कि ये जिस मौके का आपने जिक्र किया था कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, तो आपकी तवक्कुआत कुछ तो होगी ना, तभी तो आप उस मौके की तरफ देख रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको एक और भी तारीखी बात अर्ज कर दूं। कल भी मैंने जिक्र किया था इलेक्शन शो पे एक और चैनल पे, वो ये थी कि ये भी कहना कि जी रेजीम चेंज में हमने शिकायत है हमारी, और बाय द वे उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड लू वाली सारी बात का वो एक अलग चीज है। लेकिन उनसे एंगेज करना, ये आज टेलीविजन पे भी ये बात आई है, टेलीविजन पे तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मैं वैसे अर्ज कर देता हूं, तो अभी भी हम टेलीविजन पे ही बैठे हैं। हाँ, लेकिन हमारे टेलीविजन की बात जी जी जी। मैं जो आपको अर्ज करना चाह रहा था वो ये थी कि सब आम फहम ये बात है कि जी हेनरी किसिंजर ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा वील मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू, और उनकी ओवरथ्रो में और उनकी फांसी पे कहते हैं अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार था या उसकी ख्वाहिश थी, जिसको इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। मेरे बाप के कातिल वाली बात जो थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी अपने वालिद की फांसी को रोकने के लिए, रुकवाने के लिए, कोशिश करने के लिए, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने के लिए, और जनरल ज़िया के पूरे डिक्टेटरशिप में अमेरिका से एंगेज करने पॉइंट क्या है? अमेरिका से मैं कह रहा हूं, जब वो बाप का कातिल कह के भी उनसे एंगेज करती है, हम भी उनसे, भाई एक इंपॉर्टेंट मुल्क है, हम उससे किस तरह नहीं एंगेज करते? ये पॉइंट ठीक है। वी आर अ गवर्नमेंट इन वेटिंग, वी आर द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी डिस्पाइट फॉर्म 47 गवर्नमेंट। तो इसको कैरेक्टराइज करना दानियाल साहब इस तरह की, मैं इनको थोड़ी सी इनकी ज़हनी कैफियत, ये तो मेरे भाई हैं, सीनियर हैं, मैं आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंटायर, मैं इनको इतना कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि अमेरिका से जब निकलेंगे तो इनको हकीकत की समझ आएगी। ये सोशल मीडिया की हुकूमत है, सोशल मीडिया के लोग हैं। पेशावर में आज लाखों बच्चे आपके बाहर बैठे हुए हैं स्कूलों से, आपके टीचर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पिछले मौजना कभी आ जाते हैं जीटी रोड के ऊपर हमला करने, कभी इदारों के ऊपर, कोई इनसे कहे कि आप एक सूबे में आपकी हुकूमत है भाई, आप अपनी कारकर्दगी बताएं, आप जिसके पास जाएंगे ना कहेंगे कि हमें मदद करो, वो आपसे भी पूछेगा तुम बैठ के कर क्या रहे हो, आपके वहाँ केपी में क्या हाल आपने किया हुआ है, इदारों का क्या हाल किया हुआ है, आप लोग कर क्या रहे हैं, उधर बातें करके देखें। हम जब सोशल मीडिया से निकले, अगर इंटरव्यू किया ना, उन्होंने टीचर्स को देख के नहीं करना ना, उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के मुताबिक। मैं आपको बात तो, ट्रंप ने हमारा शो नहीं देखना ना, उनकी बैठ के उन्होंने किसने करना है ना, ये मियां चन्नू का इलेक्शन है, आप उनकी पॉलिसी में नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर लें, और ये भी इनकी भाई मतलब जो इनकी जमात है वो भी अंडरस्टैंड कर लें। पाकिस्तान हैज ग्रेटर इश्यूज, देयर मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो फिर अगर पॉलिसी में नहीं है तो आपके और इनकी पॉलिसी जो है, मैं दूसरी बात बता दूं, वो ट्रंप हो तो सुनिए एक सेकंड में आपको एक और चीज बता दूं, ट्रंप क्योंकि हेड ऑफ स्टेट्स करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल करते हैं और सारे करते हैं, और एज गवर्नमेंट जो है दिस इज अ वेरी बिल्कुल गवर्नमेंट इन वेटिंग है, इनका बिल्कुल हक है, करें 1000 दफा करें, 100 दफा करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दे आर बिगर इश्यूज फॉर देम, दे आर बिगर चैलेंजेस फॉर देम। ये उन चैलेंजेस को हल करें कि जो ये मैंने कहा ना कि जो ज़हनी कैफियत कभी आते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, फिर दीवार का लगते हैं, फिर उधर जाते हैं, कि आप थोड़े वो कहते हैं कि होश के नाखून लेके आप ग्राउंड पे आएँ, आप रियलिटी को फेस करें, चीज़ों को एड्रेस करें, पार्लियामान में जाएं, अपने मसले हल कराएं, गवर्नमेंट के साथ बैठ के चीज़ों को सीधा करें। जो गालियां दे पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, कभी 9 मई का सहारा, कभी नॉन स्टेट एक्टर्स का, कभी बाहर से लोगों को उम्मीदें लगा रहे हैं कि वो आगे करेंगे, लेकिन वो आपकी चीज़ें तब भी आपको रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान के अंदर से। कोर सवाल ये है वली साहब आपके लिए कि तमाम खारजा पॉलिसी रियासतों के बारे में कहते हैं, ये सारी बातें वलीद साहब के लिए, इनकी जमात के लिए, मैं ज़ाहिर है आपने पहले कह दिया, आपके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में इनकी। ये बताइएगा कि रियासतों के बारे में कहते हैं कि तमाम जो फॉरेन पॉलिसी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसी, तो आपकी जमात को डोमेस्टिकली इश्यूज़ को तो एड्रेस करना होगा। डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, चंदे का केपी के अंदर जिक्र किया, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने कंस्टिट्यूएंट्स के साथ ज़्यादा राब्ता रखना है, अपने आवाम के साथ ज़्यादा राब्ता रखना है, तो असल में आके तो ये चीज़ तय करेगी। जी बिल्कुल, इससे आपके लिए पाथवे फॉरवर्ड क्या है? इससे कोई इनकार नहीं है जी। और देखें, अगर कारकर्दगी की बात है तो खैबर पख्तूनख्वा में मुतवातिर 3 दफ़ा ये हमारी पार्टी इलेक्ट हुई है। पहली दफ़ा कोalition में, दूसरी दफ़ा उससे बड़ी मेजॉरिटी में सिंपल, और अब बावजूद जो कि हुआ, जो कुछ हुआ 8 फरवरी को, वहाँ तक वो नहीं पहुँच सका बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हमारी सपोर्ट थी। और वहाँ पे भी देख लें किस तरह से अभी तक वहाँ के सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए।
تو ڈومیسٹک پرابلمز جو ہیں وہ ہماری پارٹی پالیسی سے کہیں زیادہ فنڈامنٹل ہے. دیر ہیو بین کرائمز اگینسٹ آر کانسٹیٹیوشن فار دا لاسٹ 18 months 2 years جو کہ متواتر چلتی جا رہی ہیں, اور ڈس اوبیڈینس آف پاکستان ہائیسٹ کورٹ اور وہ سارا کچھ. لیکن گورننس پر تو اثر انداز وہ چیزیں نہیں ہوتی نا براہ راست, اب وہ اساتذہ کو بھی اثر انداز ہوتی ہے. نہیں, میں تو یہی عرض کر رہا ہوں ٹیررزم کے اوپر اساتذہ فارن پالیسی از این ایکسٹینشن آف ڈومیسٹک پالیسی. تو یہ میں آپ کو صرف عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی خواہاں ہیں کہ امریکہ سے ایک باوقار اور ایک مضبوط جو ہے تعلق وہ جاری رہے, اور ایک باوقار طریقے سے ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں. اور اٹ از بالکل حقیقت پسندانہ توقع ہے کہ جن اقدار کے لیے, جن مثبت اقدار کے لیے, دیکھیں یہ رجیم چینج کی میں نے بات ساری کر دی کہ ان کی پالیسی کیا ہے اور 200 سال سے کیا رہی ہے, اور دنیا میں کتنی لاتعداد مثالیں ہیں, لیکن کوئی مثبت اگر ان کی پالیسی کے کچھ سٹرینڈز ہیں جن کو برقرار کرنے میں ہم کر سکتے ہیں کچھ کوشش, تو ہم ضرور کریں گے. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, ان کے اوپر ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, وہ اپنی آبزرویشن اپنے اس کے حساب سے دیکھتی ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے, اور وہ واحد گورنمنٹ نہیں ہے. برطانیہ, یورپین یونین, کامن ویلتھ کنٹریز, کتنے آبزرورز آئے ہوئے تھے, ایک نے 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, کہا ہے کہ اس میں انٹرونشن ہوئی ہے, کہا ہے اس میں فراڈ ہوا ہے, اور کئی گورنمنٹس نے تو ریپیٹڈلی کہا ہے, اور ڈونلڈ لو تک نے وہ کانگریس کے آگے کہا کہ جی ہم بھی سمجھتے ہیں. لیکن یہ ڈونلڈ لو پلیز آپ اپنا پوائنٹ آف ویو خیر میک اپ یور مائنڈ. ڈونلڈ لو, یو وانٹ ٹو کوٹ ڈونلڈ لو, نہیں میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ وہ شخص یا اس کو آپ نے جس نے دھمکی بھی دی پاکستان کو, اس نے بھی اعتراف کیا کہ جی کیا کچھ, اس کے الفاظ کی تو اہمیت ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اس نے آپ کی حکومت گرائی, تو یا اس نے وہ بھی کام ٹھیک کیا ہوگا. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ وہ ایک شخص ہے جو بہت سے بین الاقوامی کمیونٹی نے, اگر اس میں اگر ان کی پالیسی کے کوئی مثبت حصے ایسے ہیں جو کہ برقرار کرنے میں, ابھارنے میں, اور پاکستان میں ایک مثبت جو ہے اور زیادہ مضبوط ایک جمہوری نظام کو لانے کے لیے اگر ہو سکے, بدقسمتی سے ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا, اگر ہماری کوشش یہی ہوگی ہم ان کو پرسویڈ کریں کہ پلیز اسٹینڈ ود دی پیپل آف. تو مثبت جج اور مثبت صحافی کے بعد اب مثبت انٹرونشن تو اس کو نہیں کہتے جی, کوئی اور کیا کہتے honestly نہیں. How would America bring about these مثبت changes in Pakistan without intervening honestly? دیکھیں اس میں یہ ہے نا جی کہ اگر آپ مثال کے طور پہ جنرل مشرف جب جنہوں نے ڈیموکریسی کو ڈی ریل کیا, اب کیسے کرے گا ڈیموکریسی کو ڈی ریل کیا, تو آپ نے دیکھا نا کہ بل کلنٹن آیا اور اس نے کہا جی میرے ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر نہیں آئے گی. یہ سارے میسیجز ہوتے ہیں نا کہ جی آپ کی اور ہماری پالیسی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہی ہیڈ اے سیپریٹ آڈینس اس وقت چیف جسٹس سے, انہوں نے کو 3 سال دے دیے جنرل مشرف کو وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کو انٹرونشن کہیں یا جو مرضی کہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مجزا ہوتا ہے کہ ہمارے ہر ملٹری ڈکٹیٹر جو آتے ہیں ان کو افغانستان کے روپ میں کوئی رستہ مل جاتا ہے. 79 میں ضیاء الحق کو مل گیا, اور 2001 کے اندر مشرف کو مل گیا. آج واپس آئیں جب you have like a minute تو پالیسی بدل جاتی ہے, پھر جمہوریت جو ہے وہ بیک برنر پہ چلی جاتی ہے. جی go ahead. دیکھیں میں جو بات کی نا اس کیفیت وہ میرے بھائی کی نہیں, وہ ان کی جماعت کی ہے. وہ ڈونلڈ لو کی بات ہو, کسی اور کی ہو, یہ سارے وہ پہلوان ہیں کہ جو ہر دفعہ اپنے موقع سے خود ناک آؤٹ ہوتے ہیں. میں تو اس چیز کے اوپر آئی ول ریسٹ مائی کیس آن دا فیکٹ کہ کہاں ہم نیوٹرل سے شروع ہوئے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں, اور کہاں جب ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہم منتیں کریں کہ امریکہ جو ہے اب ہماری انٹرنل پالیسی پہ بولے گا. وہ یہ جو ابھی ان کے بندے تھے جن کی ٹویٹ کی بات کریں, بخاری صاحب ہوں یا ان کے شہباز گل صاحب ہوں یا اور ان کی جماعت کے سپوکس پرسن بھی ہیں, ان کے مین وہ الوی صاحب یہاں سے ان کو لکھ کے بھیج رہے ہیں. تو ان کی چیزیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن یہ خالی ان کی سٹیٹ آف بتاتا ہے کہ کس سٹیٹ کے اوپر ہیں. لیکن ریگارڈلیس آف دیٹ پاکستان جو ہے ہمارے ایک اچھے ٹائز ہیں, اچھے ریلیشن شپ ہے, ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور یہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے.